السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے مرکب ناقص کے اندر مرکب توصیفی کو پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے۔ تو آج کی کلاس میں ہم مرکب توصیفی کو جو ہے جملوں کے اندر استعمال کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف کہتے ہیں اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اردو اور انگلش کے اندر صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر الٹا ہے۔ عربی زبان میں موصوف کو پہلے لایا جاتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ اور سب سے خاص بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اسم کے اعتبار سے جو 4 باتیں ہیں، اعراب، جنس، عدد، وسعت، ٹھیک ہے نا؟ ان 4 کے اعتبار سے جو ہے موصوف اور صفت کے اندر مطابقت ہوا کرتی ہے، یعنی صفت جو ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے، اور اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو وہاں فالو نہیں کرتی۔ لیکن قرآن میں آپ کو ایسی بھی مثالیں ملیں گی جہاں پر غیر عاقل کی جمع کے لیے جو ہے جمع کا ہی صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ وہاں پر ایکسیپشن ہے، اس کو ایکسیپشن کے اندر ڈال دیجئے گا انشاءاللہ۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب ہم یہاں پر موصوف صفت کو جو ہے جملوں کے اندر استعمال کرنے والے ہیں، یعنی موصوف صفت جو ہے یہ تو مرکب ناقص ہے، لیکن جب ہم ان کو جملوں کے اندر استعمال کریں گے تو ہمارا ایک جملہ تیار ہوگا جو ہمیں میننگ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ جس کو ہم جملہ مفیدہ کہیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو جیسے میں آپ کو مثال دوں، ایک نیک لڑکا، ایک نیک لڑکا، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ موصوف صفت ہے، یہ میں نے آپ کو کل بھی سکھایا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک نیک لڑکا، لیکن اردو میں صفت پہلے آئی اور موصوف بعد میں آیا، لیکن جب ہم اس کو عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم نے موصوف کو پہلے لانا پڑے گا اور صفت کو بعد میں لکھنا پڑے گا۔ ایک نیک لڑکا، اس میں موصوف کون ہے؟ لڑکا ہے نا، لڑکے کی صفت بیان ہو رہی ہے، تو لڑکے کے لیے آتا ہے ولدن عربی میں، تو ہم لکھیں گے ولدن کو پہلے، اور نیک کے لیے آتا ہے صالحن، تو صفت کو بعد میں لکھیں گے، تو کیا بنا؟ ولدن صالحن۔ کیا مطلب؟ ایک نیک لڑکا، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ 2 ہوں گے تو ولدان صالحان، ٹھیک ہے جی؟ اگر یہ بہت سارے ہوں گے اولاد صالحون، کلیئر ہو گیا؟ یہ موصوف صفت آپ کو بنانا آ جائے گا۔ لیکن اب اگر ہم موصوف صفت کو جملوں کے اندر استعمال کریں، اگر مجھے کہنا ہو خالد ایک نیک لڑکا ہے، خالد ایک نیک لڑکا ہے، اس جملے کو سمجھنا، خالد جو ہے یہ یہاں پر مبتدا ہے اور ایک نیک لڑکا جو ہے یہ خبر ہے۔ کیسے؟ میں نے آپ کو خالد کے بارے میں خبر دی، کیا خبر دی؟ کہ خالد جو ہے وہ ایک نیک لڑکا ہے، تو خالد مبتدا ہے اور ایک نیک لڑکا خبر ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے عربی میں۔ خالد کے لیے کیا آتا ہے عربی میں؟ خالدن، ایز اٹ از خالدن، ایک نیک لڑکا، اس کی عربی بناؤ، یہ آپ نے کل پڑھا ہے نا، اس کی عربی آپ کو بنانی آ جائے گی، ایک نیک لڑکا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے لڑکی کی صفت بیان کی نیک لڑکا، تو لڑکے کے لیے کیا آتا ہے؟ ولدن، تو ولدن کو پہلے لکھنا ہے، موصوف ہے نا، موصوف کو پہلے لکھنا ہے، اور نیک کو بعد میں لکھنا ہے، صالحن، ٹھیک ہے جی؟ تو کیا بنا؟ خالدن ولدن صالحن۔ کیا مطلب؟ خالد ایک نیک لڑکا ہے۔ اب ہمارا یہ جملہ اسمیہ تیار ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں خالدن جو ہے نا یہ مبتدا ہے اور ولدن صالحن جو ہے یہ خبر ہے۔ اب آپ کہیں گے ولدن صالحن تو موصوف صفت ہے، یہ خبر کیسے بنی؟ اب میں آپ کو اس کی ترکیب بتا دیتا ہوں۔ ترکیب کو سمجھنا، اگر یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی، باقی ساری مثالیں انشاءاللہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ دیکھیں خالدن جو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ مبتدا ہے، اور ولدن صالحن جو ہے یہ موصوف صفت ہے۔ کیا ہے؟ موصوف صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر خبر، موصوف صفت مل کر خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ تو خالدن مبتدا ہے اور ولدن صالحن موصوف صفت تو ہے، لیکن موصوف صفت مل کر بنتی ہے خبر۔ کیا بن گئی؟ خبر بن گئی، اور اب مبتدا اپنی خبر سے جب ملے گا تو جملہ اسمیہ بن گیا، خالد ایک نیک لڑکا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم اسی کو مؤنث بنائیں گے، فاطمہ ایک نیک لڑکی ہے، ٹھیک ہے جی؟ فاطمہ ایک نیک لڑکی ہے، تو کیا لکھیں گے فاطمہ کی جگہ؟ فاطمہ تو۔ اب فاطمہ تو پہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، فاطمہ تو ایک نیک لڑکی۔ اب یہاں پر لڑکی جو ہے یہ موصوف ہے، تو لڑکی کے لیے آتا ہے عربی میں بنتن، اور نیک کے لیے آتا ہے صالحن۔ اب چونکہ بنتن مؤنث ہے تو صفت بھی کیا آئے گی؟
مونس آئے گی صالحتن، تو کیا بنا فاطمۃ بنت صالحۃ، فاطمہ ایک نیک لڑکی ہے. فاطمہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور بنت صالحۃ یہ موصوف صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. ٹھیک ہے نا؟ اگر ابھی بھی آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ مبتدا خبر کیسے بنا تو دیکھ لیجئے، انالیسس کیجئے. خالدن ہم نے ابھی لکھا خالدن ولد صالح، خالدن جو ہے یہ معرفہ ہے نا، اسم علم ہے، نام اسم علم ہے نا، اور یہ خاص ہے، اور مبتدا ہمارا معرفہ ہوا کرتا ہے، پڑھایا ہے میں نے. ولد صالح یہ دونوں یہاں پر نکرہ ہے، تو خبر ہماری نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہاں پر یہ بات آ گئی وسعت کے اعتبار سے تو یہ ہمارا مبتدا خبر ہے. دیکھیے خالدن حالت رفع میں ہے، ولد صالح بھی حالت رفع میں ہے. خالدن یہاں پر مذکر ہے، ولد صالح بھی مذکر ہے. خالدن یہاں پر ایک ہے، ولد صالح بھی ایک ہے. خالدن یہاں پر معرفہ ہے اور ولد صالح دونوں نکرہ ہے. تو یہ ہمارا مبتدا خبر بن گیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو ہم نے موصوف صفت جو تھا نا اس کو ہم نے جملوں کے اندر استعمال کر لیا. اگر ہم خالی کہیں گے ایک نیک لڑکا تو یہ جملہ نہیں ہے، یہ مرکب ہے لیکن مرکب ناقص ہے. اس کو جملے کے اندر استعمال کرنا ہے نا، اسی طریقے سے ہم نے اس کو استعمال کر لیا. سچا آدمی، ایک سچا آدمی کیا بنے گا؟ رجل صادق، ایک سچا آدمی. اب اس کو جملے کے اندر استعمال کرو، جیسے زید ایک سچا آدمی ہے. زید کے لیے کیا آتا ہے؟ زیدن، ایک سچا آدمی. اس کے لیے آدمی کو پہلے لکھو رجلن، اور سچے کی عربی صادقن، تو کیا بنا؟ زیدن رجل صادقن. زید یہاں پر مبتدا ہے، رجل صادقن کیا ہے؟ موصوف صفت ہے. موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. ایک محنتی لڑکی، بنتن مجتہدتن، بنتن مجتہدتن. اب جملے کے اندر استعمال کرو. فاطمہ ایک محنتی لڑکی ہے، فاطمہ ایک محنتی لڑکی ہے، تو کیا آئے گا؟ فاطمۃ بنتن مجتہدتن، فاطمۃ بنتن مجتہدتن، فاطمہ ایک نیک لڑکی ہے. بن گیا ہمارا جملہ. اب اسی سے آپ مثنیٰ بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو کہنا ہو فاطمہ اور زینب محنتی لڑکیاں ہیں، دو کی بات ہے، تو کیا لکھیں گے؟ فاطمۃ و زینب بنتن بنتانی، دو. مجتہدتن مجتہدتانی، دو. موصوف صفت جو ہے نا مطابقت ہے نا، تو کیا بنا؟ فاطمۃ و زینب بنتانی مجتہدتانی، فاطمہ اور زینب دونوں محنتی لڑکیاں ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے اس کو بنانا ہے. نیک لڑکا ولد صالح، ٹھیک ہے نا؟ یا ہم کہیں گے دو کی بات کریں گے، زید اور حامد نیک لڑکے ہیں، دونوں نیک لڑکے ہیں، تو ہم لکھیں گے زیدن و حامدن، دو لڑکے، ولدان صالحان. بن گیا ہمارا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی؟ تو اسی طریقے سے جو ہے آپ نے اس کو بنانا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اب اگر مجھے کہنا ہو تو ایک نیک لڑکا ہے، تو ایک نیک لڑکا ہے، اس کو سمجھنا. اب میں نام نہیں لا رہا ہوں یہاں پر، اب میں کہہ رہا ہوں کہ تو ایک نیک لڑکا ہے. تو ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ تو ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی ہوگا، یعنی یہ ضمائر میں سے ہے، یعنی یہ پروناؤن ہے، یو. ٹھیک ہے نا؟ یو تو، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہی ہے ضمائر، پروناؤن. تو ایک نیک لڑکا ہے. اب تو کے لیے عربی میں آتا ہے انتا یا آتا ہے انتی. لڑکی کے لیے انتی اور لڑکے کے لیے انتا. لیکن میں نے کیا کہا؟ جملے کو پہلے سمجھنا ہے نا. تو ایک نیک لڑکا ہے، تو لڑکے کی بات ہے تو تو سے مطلب یہاں پر انتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ ایک نیک لڑکا یہ موصوف صفت ہے. بناؤ بھائی، لڑکے کو پہلے لاؤ ولدن اور نیک کو بعد میں لاؤ صالحن. انت ولدن صالحن، تو ایک نیک لڑکا ہے. اب انتا جو ہے یہ ضمائر میں سے ہے اور ضمائر ہمارے معرفہ ہوتے ہیں، تو انتا یہاں پر مبتدا ہے، ولدن صالحن موصوف صفت ہے. موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. تم دو سچے لڑکے ہو. تم دو کے لیے کیا آتا ہے ضمائر میں؟ انتا. ایک کے لیے انتما، تم دو، تو ہم نے لکھا انتما، دو سچے لڑکے. لڑکے کے لیے کیا آتا ہے؟ ولدن، لیکن دو لڑکے ہیں، ولدان. اور سچے کے لیے صادقن، اور دو سچے صادقان. تو بن گیا انتما ولدان صادقان، تم دونوں سچے لڑکے ہو. بن گیا ہمارا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی؟ ایک پرانی گاڑی، ایک پرانی گاڑی، اس کے لیے کیا آتا ہے بھائی؟ گاڑی کے لیے آتا ہے عربی میں سیارتن. کیا؟ سیارتن. اور پرانی کے لیے آتا ہے قدیمن.
اب چونکہ سیارتن مؤنث ہے تو ہم نے صفت بھی کیا لانی ہے بھائی؟ مؤنث لانی ہے نا، تو ہم قدیم ان کو بنائیں گے قدیمتن، سیارتن قدیمتن، ایک پرانی گاڑی۔ اب یہ مرکب ناقص ہے، لیکن اب ہم اس کو جملے کے اندر استعمال کریں گے، ہم کہیں گے یہ ایک پرانی گاڑی ہے۔ اب سمجھنا، اب یہاں پر ضمائر نہیں ہے، یہ ایک پرانی گاڑی ہے، یہ کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ ہاذا، ٹھیک ہے نا، اشارہ قریب کے اندر، اشارہ قریب کے 5 سیغے، ہاذا ہاذانی، ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ہاذیہ ہاتانی ہاؤلائی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے کہا یہ ایک پرانی گاڑی ہے، ابھی ہم فی الحال لکھیں گے ہاذا، اور ایک پرانی گاڑی، بناؤ موصوف صفت گاڑی کو پہلے لکھو سیارتن، اور پرانی قدیمتن، تو کیا بنا؟ ہاذا سیارتن قدیمتن۔ کیا یہ ہمارا جملہ صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم نے اشارہ کیا لایا؟ واحد مذکر لایا، کیونکہ سیارتن یہاں پر مؤنث ہے تو ہم نے اشارہ بھی کیا لانا پڑے گا؟ اشارہ بھی واحد مؤنث لانا پڑے گا، تو ہم نے ہاذا نہیں لکھنا ہے، ہم نے لکھنا ہے ہاذیہ سیارتن قدیمتن، یہ ایک پرانی گاڑی ہے۔ ختم ہوگی بات؟ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم یہاں پر جمع کی بات کرتے ہیں، پہلے ہم عاقل کو لیتے ہیں۔ جیسے مجھے کہنا ہو تم سب سچے لڑکے ہو، تم سب سچے لڑکے ہو، سمجھنا میں نے کیا کہا؟ میں نے لڑکوں کے لیے کہا۔ تو ایک کے لیے آتا ہے انتا ضمائر میں، ٹھیک ہے نا، اور تم دو کے لیے انتما، اور تم سب کے لیے انتم، تو ہم لکھیں گے انتم، تم سب سچے لڑکے ہو۔ اب لڑکے یہاں پر موصوف ہے نا، تو ایک لڑکے کے لیے آتا ہے ولدن، دو کے لیے آتا ہے ولدانی، اور بہت ساروں کے لیے آتا ہے اولادن۔ کیا؟ اولادن، تو ہم اولادن کو پہلے لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سچے، سچے کے لیے آتا ہے صادقن، دو کے لیے صادقانی، اور بہت ساروں کے لیے صادقون، تو ہم نے جمع کہا نا، تم سب سچے لڑکے ہو، تو کیا آئے گا؟ انتم اولاد صادقون، تم سب سچے لڑکے ہو، بن گیا ہمارا جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم غیر عاقل کی جمع کو لیتے ہیں، جیسے یہ سب نئے قلم ہیں، یہ سب نئے قلم ہیں، تو میں نے یہاں پر اشارہ کیا، اشارہ قریب، یہ سب کے لیے کیا آتا ہے؟ ہاؤلائی، اشارہ قریب میں، ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ہاذیہ ہاتانی ہاؤلائی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا یہ سب نئے قلم ہیں، تو ہم پہلے لکھیں گے ہاؤلائی قاعدے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب نئے قلم ہیں، نئے قلم ہے نا، تو قلم یہاں پر کیا ہے؟ موصوف ہے، تو ہم پہلے لکھیں گے قلم کو، اور میں نے جمع کہا تو ہم لکھیں گے قلم کی جمع اقلام، افعال کے وزن پر، یہ جمع مکسر ہے اور غیر عاقل بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نئے کے لیے کیا آتا ہے بھائی؟ قدیم، جدیدن، کیا آتا ہے؟ جدیدن۔ لیکن اب جب یہاں پر اقلام غیر عاقل کی جمع آئی تو ہم نے صفت کیا لانی پڑے گی؟ واحد مؤنث لانی پڑے گی، یہ میں نے کل آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر لکھیں گے جدیدتن، تو کیا بنا؟ ہاؤلائی اقلام جدیدتن۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، اس میں غلطی ہے۔ کیا غلطی ہے بھائی؟ قاعدے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہاں پر اقلام جب لکھا، یہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو ہم نے پیچھے اشارہ بھی کیا لانا ہے بھائی؟ واحد مؤنث کا لانا ہے، اور واحد مؤنث کیا ہے بھائی؟ اشارہ قریب کے اندر ہاذیہ، تو ہم نے لکھنا ہے ہاذیہ، ہاذا نہیں لکھنا، تو یہ بنے گا ہاذیہ اقلام جدیدتن، یہ سب نئے قلم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک غیر عاقل کی جمع کی مثال لیتے ہیں، جیسے وہ بند کھڑکیاں ہیں، اب میں اشارہ کر رہا ہوں بعید، بعید والا اشارہ، وہ بند کھڑکیاں ہیں، وہ کے لیے کیا آتا ہے؟ وہ سب کے لیے، بند کھڑکیاں، میں نے ایک کھڑکی نہیں کہا، ورنہ میں کہتا وہ ایک بند کھڑکی ہے، وہ دو بند کھڑکیاں ہیں، یا میں نے یہاں پر کہا وہ بند کھڑکیاں ہیں، یعنی وہ سب بند کھڑکیاں ہیں۔ اب وہ کے لیے کیا آتا ہے بعید میں؟ اولائکا، یہی آتا ہے نا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، تو ہم لکھیں گے اولائکا پہلے، بند کھڑکیاں۔ اب کھڑکیاں یہاں پر موصوف ہے تو ہم موصوف کو پہلے لکھیں گے، ایک کھڑکی کے لیے آتا ہے نافذتن، دو کے لیے نافذتانی، اور بہت ساروں کے لیے نوافذ، فواعل کے وزن پر، ٹھیک ہے جی، نوافذ۔ اور بند کے لیے آتا ہے مغلقن۔ اب چونکہ نوافذ یہاں پر غیر عاقل کی جمع ہے تو ہم نے یہاں پر صفت کیا لانی ہے بھائی؟ واحد مؤنث لانی ہے، تو ہم لکھیں گے مغلقتن، تو کیا بنا؟ اولائکا نوافذ مغلقتن۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے، ہم نے اولائکا لکھا، ہمیں اولائکا نہیں لکھنا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ نوافذ جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو اشارہ بھی کون سا آئے گا؟ واحد مؤنث کا آئے گا، تو ہم نے لکھنا ہے تلک نوافذ مغلقتن، وہ بند کھڑکیاں ہیں،
ٹھیک ہے جی، وہ بند کھڑکیاں ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے جملہ اسمیہ بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے لکھا تل کا نوافذ مغلقۃ. اب تل کا جو ہے یہ یہاں پر مبتدا ہے اور نوافذ مغلقۃ یہ موصوف صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر کیا بنا؟ خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. اب ابھی تک آپ نے دیکھا جو بھی جملے ہم نے بنائے اس میں آپ نے دیکھا کہ موصوف صفت مل کر خبر بن رہی تھی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب آپ کو ایسے جملے ملیں گے جس میں کیا ہوگا کہ موصوف صفت مل کر مبتدا بنے گا. موصوف صفت مل کر مبتدا بنے گا. یہ نہ سوچنا کہ ہم نے دیکھا کہ موصوف صفت مل کر خبر بنتی ہے، نہیں، موصوف صفت مل کر مبتدا بھی بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیسے؟ وہ جملے یوں ہوں گے جیسے سچا لڑکا پیارا ہے. آپ نے پہلے جملے کو سمجھنا ہے. ہم یہاں پر خبر دے رہے ہیں سچے لڑکے کی. اگر میں کہتا وہ ایک سچا لڑکا ہے یا حامد ایک سچا لڑکا ہے تو میں یہاں پر حامد کی خبر دے رہا تھا کہ حامد ایک سچا لڑکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں موصوف صفت جو ہے خبر بن جائے گی. لیکن جب میں کہوں گا سچا لڑکا پیارا ہے تو میں آپ کو سچے لڑکے کی خبر دے رہا ہوں. اب یہاں پر پہلے موصوف صفت آیا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر پہلے موصوف صفت آیا، بعد میں موصوف صفت نہیں آیا. اب پہلے ہی موصوف صفت آیا، سچا لڑکا. اور میں نے نہیں کہا کہ ایک سچا لڑکا پیارا ہے، میں نے کہا سچا لڑکا پیارا ہے. تو ظاہر سی بات ہے سچا لڑکا پیارا ہے تو سچا لڑکا یہاں پر موصوف صفت ہے لیکن یہ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کیا لکھیں گے؟ معرفہ کیسے بنتا ہے سچا لڑکا؟ سچا جو ہے یہ صفت ہے اور لڑکا جو ہے یہ موصوف ہے. تو موصوف کو پہلے لکھو لڑکا. لڑکے کے لیے آتا ہے ولدن لیکن یہ خاص ہے تو ہم لکھیں گے الولد. اور سچے کی عربی ہے صادقن تو ہم لکھیں گے الصادق. تو کیا بنا؟ الولد الصادق. کیا ہے بھائی؟ پیارا ہے. پیارا اس کی خبر ہے نا؟ پیارے کی عربی ہے عزیزن تو ہم لکھیں گے الولد الصادق عزیزن. سچا لڑکا پیارا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھ لیجئے یہاں پر الولد الصادق یہ ہمارا مبتدا ہے، موصوف صفت مل کر مبتدا، اور عزیزن ہماری خبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ چیز بھی آپ نے دھیان میں رکھنی ہے. جیسے اسلامی نظام رحمت ہے. اسلامی نظام رحمت ہے. اب اسلامی نظام جو ہے نا یہ موصوف صفت ہے. اسلامی نظام. اب نظام جو ہے یہ موصوف ہے اور اسلامی جو ہے یہ صفت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کیا لکھیں گے؟ النظام الاسلامی. النظام الاسلامی رحمت ہے تو کیا لکھیں گے؟ رحمتن. کیا؟ رحمتن. النظام الاسلامی رحمتن. اب یہاں پر النظام الاسلامی یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. کیسے مبتدا ہے بھائی؟ یہ دونوں معرفہ ہے نا، الف لام ہے نا ان کے اوپر، اور مبتدا ہمارا معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہماری نکرہ ہوتی ہے. تو رحمتن یہ نکرہ ہے، تنوین کے ساتھ ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. ٹھیک ہے جی؟ کلیئر ہوگی بات؟ تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے اسی طریقے سے جو ہے جملے بنانے ہیں. آپ نے اب خود سے پریکٹس کرنی ہے. آپ ہزاروں کی تعداد میں جملے بنا سکتے ہیں. آپ نے سوچنا ہے اور بنانا ہے. اگر کسی چیز کے عربی نہیں معلوم تو اس کو ڈھونڈیے. آپ کے پاس فون ہے آج کل. ٹھیک ہے نا؟ ڈکشنری کو یوز کیجئے. آپ ایزیلی جو ہے ورڈز کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور جب آپ اس ورڈ کو ڈھونڈیں گے خود اور پھر لکھیں گے کاپی پر، وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا، وہ بھولے گا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے جملے بنانے ہیں. یہ ایک بند گھڑی ہے، یہ ایک بند دروازہ ہے، وہ دو بند کھڑکیاں ہیں، وہ دو کالے لڑکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حامد ایک کالا لڑکا ہے، حامد ایک گورا لڑکا ہے، حامد ایک اچھا لڑکا ہے، حامد ایک خوبصورت لڑکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ لڑکی اچھی ہے، وہ لڑکی نیک ہے، وہ لڑکی سچی ہے، وہ دو لڑکیاں سچی ہیں. یہ جملے آپ نے بنانے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اقبال ایک اسلامی شاعر ہے، یہ ایک قیمتی گھڑی ہے، هذه ساعة ثمینة. یہ ایک بند گھڑی ہے، هذه ساعة واقفة. اب کچھ بھی بنا سکتے ہیں. آپ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے جملے بنا سکتے ہیں. بس آپ نے سوچنا ہے اور لکھنا ہے. اگر غلطی ہی کیوں نہ ہو آپ نے پھر بھی لکھنا ہے. جب تک نہ آپ کاپی پر خود لکھیں گے، قلم چلائیں گے، تب تک یہ چیز ذہن میں نہیں آنے والی. آپ غلطی پھر آگے کریں گے ہی کریں گے. یہ جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، میں آپ کو یہ ایک لے آؤٹ دے رہا ہوں. آپ نے اسی کو دیکھنا ہے اور آپ نے جملے بنانے ہیں. یہ بالکل آسان جملے ہیں. جب آپ ان تھوڑے تھوڑے جملوں کو سیکھیں گے نا، اس کے بعد ہماری لیول اپ ہوگی. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ حامد کے گھر کا دروازہ اچھا ہے، حامد کے گھر کی کھڑکی اچھی ہے. یہ جملے ہم نے بنانے ہیں. ٹھیک ہے نا؟
حامد کا پینسل اچھا ہے. اب یہ حامد کا پینسل ہے نا, یہ الگ جملے بنائیں گے جب ہم انشاءاللہ آگے مرکب اشاری, مرکب اضافی, مضاف مضاف الیہ وغیرہ یہ سارے ٹاپکس ہم کلیئر کریں گے تو ہمیں یہ ساری چیزیں ذہن میں آنے لگیں گی, ہم ایزیلی جملہ بنا پائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. فی الحال آپ نے یہ آسان سے جملے بنانے ہیں, ٹھیک ہے نا. حامد ایک نیک لڑکا ہے, حامد اور زید دونوں نیک لڑکے ہیں, ٹھیک ہے نا. فاطمہ ایک سچی لڑکی ہے, فاطمہ ایک عبادت گزار لڑکی ہے. اس طریقے سے جو ہے آپ نے جملے بنانے ہیں, تو یہ بالکل آسان ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے. اگر آپ کو آج کی کلاس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں, جن لوگوں نے ہمارے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا ہے اس کو بھی فالو کر دیجئے. اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ کو تجوید کی جو ویڈیوز ہے وہ ملیں گی, تو ان ویڈیوز کو بھی انشاءاللہ آپ فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے اجازت دیجئے, ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا.